السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 42 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں۔ میری بہت محنت ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈز دے رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریڈ کریں اور چلے جائیں۔ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے یہ چھوٹی سی کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ What's going on؟ شاہمیر نے آتے ہی رومان شاہ کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ سلطان کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایشال کو اس نے اپنا مہرہ بنا کر تکلیف میں رکھا ہے، رومان شاہ نے نارمل اور سپاٹ انداز میں کہا۔ شاہمیر سمجھا کیا تھا کہ شاہ میرب شاہ کو جانے نہیں دے گی۔ میرب بیٹا میری بات سنو، شاہمیر نے نرمی سے اسے شاہ سے الگ کرتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا، مگر میرب شاہ سے دور ہو کر بھی دور نہیں تھی۔ اس نے شاہ کی قمیض کو سختی سے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ بھائی پلیز کچھ بھی مت کہیے گا، مگر یہ مت کہیے گا کہ انہیں جانے دو۔ میں نہیں جانے دوں گی، اگر یہ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، اگر چھوڑ کے گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، اس بار نہیں۔ بھائی پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مجبور مت کیجیے گا۔ وہ رو کر بلبلا کر اپنے بھائی کو بول رہی تھی۔ اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ ہر دل تڑپ اٹھا تھا۔ میرا بیٹا، اس کا جانا ضروری ہے، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہم بل میں گھس کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم مرد ہیں، ہمیں مرد ہی رہنے دو۔ شامیر غصے سے بولتے ہوئے میرب کو کھینچ کر اپنے بازو کے حصار میں قید کر گیا تھا۔ رمان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر آئے ہوئے آنسو صاف کرنا چاہا تھا۔ وہ میرب کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس وقت حالات اس کے بس میں نہیں تھے۔ میرب غصے سے چیخے مار کر رو رہی تھی۔ قیامت خیز سا منظر بن گیا تھا۔ بھائی یہ ظلم مت کریں، مجھے شاہ سے ایک بار پھر دور مت کریں۔ بھائی میں نے مر جانا ہے، بھائی اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ بھائی آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ رحم کرے، چھوڑ دے مجھے۔ وہ بچوں کی طرح تڑپتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر شاہمیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ شاہمیر کی آنکھیں اشارے سے رومان شاہ کو جانے کا کہہ رہا تھا۔ رومان شاہ نے وہاں سے قدم کتنی مشکل سے اٹھائے یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا، مگر شاہ نے وہاں سے قدم کتنی مشکل سے اٹھائے یہ تو اس کا دل جانتا تھا۔ سامنے سے بھی اس سے بڑی مشکل کھڑی تھی، میرے دونوں ہاتھ پھیلا کر دروازے پر کھڑی تھی۔ بھائی آپ نہیں جا سکتے، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے۔ بھائی آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میرا پلیز، میرا جانا ضروری ہے، میرا بچہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ رمان شاہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ بھائی پلیز، آپ میرب کی حالت دیکھیں، آپ نہیں جا سکتے۔ ہم آپ کو ایک بار پہلے کھو چکے ہیں، دوبارہ نہیں کھو سکتے۔ ہم آپ کو کسی بھی صورت نہیں جانے دیں گے۔ وہ شاہ کے سینے سے لگتے ہوئے میرب والی حالت میں روئی جا رہی تھی۔ رومان شاہ کے لیے کڑے امتحانات کی گھڑی تھی، اور یہ صرف اس کے لیے نہیں، شاہمیر کے لیے بھی کڑے امتحان کی گھڑی تھی۔ میرا بچہ ہر چیز میں ضد نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صحیح سلامت تم لوگوں تک پہنچ جاؤں گا، مگر میرا جانا ضروری ہے۔ کیا میں احسان فراموش بن جاؤں؟ جس لڑکی نے آپ کے بھائی کی جان بچائی، آج اس لڑکی کی جان میری وجہ سے مشکل میں ہے، تو کیا میں انسانیت کے ناطے اسے جا کر نہ بچاؤں؟ رومان شاہ مرحا کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے سخت مگر تحمل کے ساتھ سمجھا رہا تھا۔ شاہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ میرب چلائے، اگر آپ گئے تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ اپنے پیارے شاہ کو روکنے کے لیے وہ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ پرسکون ہو جاؤ، کوئی بھی گھٹیا آئیڈیا دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے سے دماغ پر اتنا دباؤ مت ڈالو کہ بیچارہ پاگل ہو جائے۔ شاہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ شاہ پلیز، کیوں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ پچھلی بار بھی یہی سب ہوا تھا۔ میرب تڑپتے ہوئے شاہمیر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ میرب یار، خود کو سنبھالو، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ مجھے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے۔ آپ نہیں جائیں گے تو مطلب نہیں جائیں گے۔ میرب دو ٹوک انداز میں بات ختم کر چکی تھی۔ اس بار وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صحیح سلامت واپس آؤں گا، اپنی حفاظت کروں گا۔ تمہیں اپنے بھائی کے وعدے پر یقین کرنا ہوگا، اور اس پاگل کو بھی یقین دلاؤ۔ شاہ نے گلے لگی ہوئی مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔
میرب کے ماں باپ پریشان حالت میں کھڑے تھے، بچے بھی شور کی آواز سن کر آ چکے تھے۔ ماحول میں شاید شدید تناؤ چھایا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ حالت خراب اس وقت میرب کی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی ڈر تھا، رومانچ جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھائی، میں اسے کیا سمجھاؤں؟ جب میرا دل خود ڈر رہا ہے تو میں اسے کیسے سمجھا سکتی ہوں؟ مرحا نے روتے ہوئے اپنے بھائی کا ساتھ دینے سے صاف انکار کیا۔ مرحا، بچے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ بھائی پلیز آپ مت جائیں، آپ کے جانے سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے آپ کا ساتھ ملا ہے، بڑی مشکل سے یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ بھائی پلیز مت جائیں۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر اپنے بھائی کے سامنے رو رہی تھی۔ رومانچا کے لیے لمحات بہت تکلیف دہ تھے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے مرحا کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ مرحا، تم میرا سمجھدار بچہ ہو، تمہاری سمجھداری سے کام دو، انشاءاللہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ میں تم لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں۔ پلیز مجھے روک کر بزدل مت ثابت کرو، میں بزدل نہیں ہوں۔ شاباش، رونا بند کرو، بچوں کی حالت دیکھو، تم لوگوں نے بچوں کو کیا سنبھالنا ہے، تم دونوں خود بچیاں بن کر رو رہی ہو۔ شاہ نے پاس کھڑے گھبرائے ہوئے بچوں کو دیکھ کر تھوڑے سخت لہجے میں کہا، ہاں ہم بچے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، جو بھی کہنا چاہیں گے، مگر اس سب کے بعد بھی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ میرب نے سسکیوں کے ساتھ بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ شاہ میر کے لیے میرب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جھٹپٹا کر اپنے بھائی کی گرفت سے نکل کر رومانچا کو روکنا چاہتی تھی۔ آج وہ شاہ کو کسی بھی قیمت پر روک لینا چاہتی تھی۔ رائم اور آیت کافی پریشان ہو چکے تھے۔ شاہ نے مرحا کو سائڈ پر کرتے ہوئے بچوں کی جانب بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں بھرا اور قریب کیا۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بابا سپرمین ہے، سب کو ڈنڈوں سے مار کر واپس آ جائے گا۔ اپنی ماما اور پھپھو کا بہت خیال رکھنا، میں جلدی آؤں گا، اوکے؟ مگر بابا، آپ جب پہلے ایک بار گئے تھے تو واپس نہیں آئے تھے، سب کہتے تھے کہ آپ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، ہم اب آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آیت نے معصومیت سے گزرے وقت کا خلاصہ سنایا۔ رائم نے اپنے پاپا کی بات سن کر سمجھداری سے سر ہلایا اور خاموش رہا۔ اے اللہ، یہ دونوں کم تھی جو بیٹا تم بھی شروع ہو گئی ہو؟ شاہ نے آیت کی بات پر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ کا اشارہ میرب اور مرحا کی جانب تھا جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ شاہ میر دونوں کو قابو کیے کھڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی بھی صورت شاہ کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو ہم بیوقوف نظر آ رہے ہیں؟ میرب نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں جی، میرے سمجھانے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف تم لوگ نہیں ہو، بیوقوف تو ہم ہیں جو تم بیوقوفوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ نے بچوں کے پاس سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکراتے لبوں سے کہا، شاہ میر، ان دونوں کا اور کوئی حل نہیں ہے، ان دونوں کو روم میں بند کر دو، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گی۔ رومان شاہ نے حکم صادر کر دیا، تم جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا اور بے فکر رہو، سب اوکے ہے۔ شاہ میر نے بڑے نارمل انداز میں کہا جس سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی بڑی پلاننگ چل رہی ہے۔ رومان شاہ سختی سے قدم باہر کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ رومان شاہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ مردوں کی طرح فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسے جو کرنا ہوتا وہ کر کے رہتا۔ مرحا اور میرب کی حالت خراب تھی جبکہ بچوں کو ان کے ماں باپ نے بڑے پیار سے سمجھا کر روم میں لے گئے تھے تاکہ ان کے معصوم ذہنوں پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ شاہ میر کی باتوں نے میرب اور مرحا کو شانت کر دیا مگر ان کے اندر کا طوفان تھما نہیں تھا۔ ویران شیر شاہ کے محمدی کوٹ میں واقع ایک پرانا گودام جہاں وقت کے ساتھ زنگ آلود دھات اور خستہ حال دیواریں خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ گودام سے باہر بڑے بڑے کنٹینرز اور زنگ آلود مشینیں بکھری پڑی تھیں اور چاروں طرف تاریکی کا راج تھا۔ جگہ جگہ جلتے بلب کی مدھم روشنی گودام کے سرد اور پراسرار فضا کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ گودام کے اندر سلطان اپنی مخصوص کرسی پر بےتابی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگار تھا جس کی دھواں بھری لپٹیں اس کے چہرے کے ارد گرد گردش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی واضح تھی۔ وہ بار بار اپنے آدمیوں سے رومانچا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رومانچا کو ابھی تک وہاں جانا چاہیے تھا، کیا میری بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ سلطان نے سخت لہجے میں اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ گودام کے کونے میں شال زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ زخمی تھا، وہ بے حال نظر آ رہی تھی۔ سلطان کے دو آدمی اس کے قریب کھڑے تھے جیسے مزید تشدد کے لیے تیار ہوں۔ یہی ہے وہ لڑکی جس کے لیے رومانچا اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے آ رہا ہے، پتہ نہیں آئے گا بھی یا ڈرپوک میرے ڈر سے دبک کر واپس لوٹ جائے گا۔ سلطان کی نظر بار بار اشال پر جا رہی تھی اور وہ ایک شاطر مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اشال نے سلطان کی بات سن کر غصے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ رومانچا تمہارے جیسے لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ شیر ہے، شیر، وہ آئے گا اور تم سب کو انجام تک پہنچائے گا۔ اس نے کمزور مگر بہادر آواز میں کہا۔ ہا ہا ہا، سلطان زور سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ رومانچا کے آنے سے پہلے میرے خیال سے تمہیں ایک بار سبق سیکھنا چاہیے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی جس کے لیے تم بے قرار ہو کر تڑپ رہی ہو وہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سلطان نے طنز کرتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر اپنی مسکراہٹ میں زہر بھر کر اشال کی طرف دیکھا۔ قریب ہی عائشہ کھڑی تھی جو نیم دراز سیاہ ڈریس پہنے ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل اور دوسرے میں مہنگی شراب کا گلاس تھا جس میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دھیرے دھیرے پگھل رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص بے پرواہی بھرے انداز میں سلطان کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی جسے شال کو جلانا چاہتی ہے۔ سلطان نے عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے جھٹکا دے کر قریب کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے ایک زہریلی نظر اشال پر ڈالی۔ دیکھو اشال، زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں ایسے جینا آتا تو یہ جگہ تمہاری تھی، مگر تم نے اپنی بیوقوفیوں سے اس جگہ کو گنوا دیا۔ تمہارے پاس موقع تھے اپنی زندگی کو موج مستی کے ساتھ گزارنے کے، لیکن تم نے اپنی زندگی کو مشکلات کا میدان بنا رکھا ہے۔ تم خود کو اس مرد کے لیے برباد کر رہی ہو جس مرد کو تم نے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہاری بیوقوفی کی انتہا یہ ہے کہ تم نے اس مرد کے لیے مجھ سے پنگا لیا۔ سلطان سائیکل سے وہ لفظوں کو چباتے ہوئے زہریلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی جانتی ہے کہ زندگی میں مزے کیسے لیے جاتے ہیں۔ عائشہ نے گلاس سے ایک ہلکا گھونٹ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان زور سے ہنسا۔ اس کی آواز گودام کے دیواروں سے ٹکرا کر خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ اشال، یہ دیکھو، ایک طرف تم ہو زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور دوسری طرف عائشہ آزاد اور خوشحال ہے، دن عیاشیوں میں شاپنگ کرتے ہوئے کلبوں میں گزارتی ہے اور راتیں اس کی میرے ساتھ ہوتی ہیں رنگین۔ وہ فخر سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پسٹل کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان حصوں کو پوائنٹ کر رہا تھا جن حصوں کو ایک غیرت مند عورت کسی غیر مرد کی نظر سے بھی چھپاتی ہے، مگر اس لڑکی میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بے باکی سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جیسے خود چاہتی ہو کہ سلطان اس کے رعنائیوں میں الجھا رہے۔ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نرمی سے اپنے لب سلطان کے قریب لائی اور شراب کی ہلکی نمی اس کے لبوں پر منتقل کر دی۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ بیسمنٹ میں لوگ بھی موجود ہیں، شاید اس کے لیے یہ سب معمول کی بات تھی۔ ڈارلنگ، تھوڑا صبر کرو، پہلے اس کے ساتھ حساب برابر کر لیتے ہیں تو پھر تمہاری پیاس بھی بجھا دوں گا، سلطان نے نرم مگر معنی خیز لہجے میں کہا۔ سلطان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے اور اس کی ہر حرکت کو باز و عیش کی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ پلیز سلطان، مجھے منع مت کیا کرو۔ کس می بیبی، اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ بغیر کسی قابل لحاظ کرسی کے دونوں اطراف میں ٹانگیں رکھ کر بے خوفی سے سلطان کے لبوں پر جھکتی چلی گئی۔ جب ایک کم عمر لڑکی خود سے اتنی بے باکی سے کسی مرد پر حاوی ہو تو مرد کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت سلطان کے لیے وہ شراب کی نمی کو اس کے ہونٹوں میں منتقل کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھائے ہوئے تھا۔ سلطان کے گن مین اور اس کے بھاڑے کے گنڈے یہ نظارہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا منظر کون نہیں دیکھنا چاہے گا؟ صرف اشال تھی جو نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اشال نے کبھی یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لیکن رومان شاہ اسے توبہ کے راستے پر ڈال کر اسے گندے کاموں سے دور کر دیا تھا۔ اب اسے یہ سوچ کر بھی کراہت ہو رہی تھی کہ کبھی وہ اس سب کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ وہ بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر حد یہاں سب کے سامنے پار کرتی، کیونکہ یہ لڑکی یہ بھی کر سکتی تھی۔ سلطان نے اسے تھوڑا سا خود سے دور کرتے ہوئے دلچسپی سے دیکھا۔ سلطان کو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی، وہ بھی ایک گھٹیا انسان تھا اور اسے یہ سب کچھ بہت لذت دیتا تھا۔ سب کے سامنے وہ بے باکی سے اس کی دھڑکنوں پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے سلطان کی کوئی حد نہیں تھی، وہ انتہا کا گھٹیا ترین انسان تھا، اور اس کی گھٹیا پن کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ آخری حدوں کو پار کر سکتا تھا، مگر اس وقت تو اس کے دماغ پر رومان شاہ کے ساتھ دشمنی چھائی ہوئی تھی۔ تمہیں رومان شاہ نے ان زنجیروں تک پہنچایا، کیا تم اب بھی اسے اپنا نجات دھندا کہو گی؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، تمہیں سمیٹ لوں گا کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ سلطان کی یہ بات عائشہ کو ذرا سے بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے بھری نگاہوں سے سلطان اور اشال دونوں کو دیکھا تھا۔ ڈارلنگ، تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ تم تو ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، مگر سلطان کو اس کی بھی ضرورت ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ سلطان برانڈ ہے ڈارلنگ، تم دونوں کو عیش کرواؤں گا۔ ہاتھ کی بے باکیاں اس پر بکھیرتے ہوئے نظریں اشال پر جمائے ہوئے تھا۔ اشال نے اپنی زخمی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر درد اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے لب کانپے مگر اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عائشہ نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے
یہ اب بھی سوچ رہی ہے کہ اس کا رومانچا یہاں آ کر اسے بچا لے گا۔ وہ اشال پر طنز کر رہی تھی، ساتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس کو ایک بار پھر سے ہاتھ میں لے لیا۔ عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خواب دیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن زندگی خوابوں سے نہیں فیصلوں سے چلتی ہے۔ اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ رومانچا کے پہنچنے سے پہلے یہ لڑکی سمجھ لے کہ سلطان کا مقابلہ کرنا کتنی بڑی بھول ہے۔ سلطان نے گلاس سے وسکی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اشال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ اب بھی میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کو معاف کر سکتا ہوں، جبکہ اس نے مجھے دھوکہ دے کر بہت غلط کیا ہے۔ سلطان کے الفاظ اشال کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عزم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومانچا آئے گا اور اس تاریک گودام میں روشنی ضرور لائے گا، اور جس برائی کے راستے پر وہ اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر اشال اب مر کر بھی نہیں چلے گے۔ اس بات کا عہد اس نے اسی دن کر لیا تھا جس دن رومانچا نے اسے سیدھے راستے پر چلایا تھا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی، اور اپنے دل میں رومانچا کی محبت کو قید کر لیا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو سمجھاتی کہ دل پر رومانچا کی محبت کی مہریں لگ چکی ہیں، اور اپنے شاہ کے سمجھائے ہوئے بھلائی کے راستے پر چل کر اب وہ واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ عشق اگر سچا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ وشال کے دل پر رومانچا کی محبت کی مہریں لگ چکی تھی، اب ان کو مٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اب تو اشال خود ختم ہو سکتی تھی، مگر غلط راستے پر چلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سلطان، جتنے بھی چھانسے دے لو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ جتنا تشدد تم نے مجھ پر کر لیا ہے، اس کے باوجود تم مجھے توڑ نہیں سکتے۔ پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہاری باتوں کا شکار نہیں ہوگی؟ رومانچا وہ شہزادہ ہے جس نے مجھے محبت کا سچا مفہوم سکھایا۔ رومانچا ایک مرد ہو کر میری خوبصورتی اور جذبات کے ساتھ سامنے کبھی نہیں جھکا۔ رومانچا جیسے مرد دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اور ایسے مرد ہی اصل میں کامیاب مرد کہلاتے ہیں، جو عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کے مفہوم کو محرم جان کر اس میں راستہ اپناتے ہیں۔ تم جیسے مرد نہیں، تم اگر ساری زندگی کوشش کر لو تب بھی رومانچا نہیں بن سکتے۔ تم عورت کو کھلونا سمجھ کر اسے کھیلتے ہو اور خود کو مرد کہلانے کا حق سمجھتے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دھتکارنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان نے گھڑی پر ابھرتا ہوا پیغام دیکھا جس میں رومانچا کی آمد کا ذکر تھا۔ گھڑی کی جدید ٹیکنالوجی نے اسے پلک جھپکتے ہی اطلاع دی۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا اور اپنے منصوبے کی کامیابی کا تصور کرنے لگا۔ رومانچا پہنچنے والا ہے، وہ تیرے لب بڑبڑایا۔ رومانچا، اگر تم نے وقت پر پہنچنے کی غلطی کی تو تمہیں اشال کی آخری تڑپتی ہوئی سانسیں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اشال کو دیکھ رہا تھا۔ گودام کی گمبھیر خاموشی اور سلطان کی بےتابی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آنے والے لمحے شدید خطرناک ہونے والے ہیں۔ وہ شاید اشال کو مارنے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر اس لمحے رومانچا سلطان کے آدمیوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر اندر داخل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سلطان کے مخصوص بلائی ہوئی جگہ پر پہنچا، اس کے آدمیوں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفت میں لے لیا۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ وہ رومانچا کو پکڑ کر لے آئے ہیں اور سب کچھ اس کے حساب سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ سب دراصل شاہ میر اور رومانچا سے مشترکہ پلاننگ تھی، جس کا مقصد صرف اشال کو یہاں سے بچانا تھا اور کچھ چہروں کو بے نقاب کرنا تھا جن پر رومانچا کو شک تھا۔ رومانچا کا ڈر کر سلطان کے آدمیوں کے ساتھ آنا محض ایک ڈرامہ تھا۔ سلطان نے تھوڑی جلد بازی دکھائی تھی جس کی شامیر کو اور رومانچا کو امید نہیں تھی، ورنہ سلطان کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنے والا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، مگر وہ پہلے سے تیار تھے، اس لیے وہ اس حادثے کو زیادہ سنگینی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے آدمیوں کو یہ گمان تھا کہ وہ رومانچا کو پکڑ کر لا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیر دل شہزادہ تھا جو خدا کے رحم و کرم پر تھا، اور اس کا مقصد اس وقت کچھ اور تھا۔ ویلکم رومانچا، ویلکم، آخر کار تم پہنچ ہی گئے، خوش آمدید سلطان کی شیطانی دنیا میں، خوش آمدید۔ سلطان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں رومانچا کا استقبال کیا۔ رومانچا خاموش تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہکڑی کہاں گئی اور تم مجھ سے ڈر کر چپ ہو؟ سلطان فضول میں بک بک کیے جا رہا تھا، مگر شاہ کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ بڑے جلال سے کھڑا تھا۔ اس کی ظالمانہ شخصیت دشمنوں کے سامنے بھی جان لیوا تھی۔ جیسے ہی سلطان کے آدمیوں نے رومانچا کے ہاتھ چھوڑے، وہ بڑی شان سے اپنی جگہ پر ویسا ہی کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا، مگر فرش پر بے حال پڑی اشال کو دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف ضرور ابھری۔ یہ پہلا موقع تھا جب رومانچا کو اشال کے لیے دکھ ہوا تھا۔ اگر اشال کی جگہ کوئی اور عورت بھی ہوتی تو شاید شاہ کو اتنا ہی دکھ ہوتا،
لیکن اشال کے لیے خاص ہمدردی کے لیے اس نے کبھی رومانچا کی جان بچائی تھی، اور شاید آج اسے اسی چیز کی سزا مل رہی تھی۔ سلطان شیر کبھی چپٹنے سے پہلے کتوں کی طرح بھونکتا نہیں، وہ خاموشی سے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور شکار پر جھپٹ پڑتا ہے۔ رومانچا کے الفاظ دھیمے مگر وار کرنے والے تیز تیر کی طرح تھے، جو سلطان نے غرور پر گہرے نشان چھوڑ گئے۔ سلطان غرور سے بھرپور شیطانی کہکا لگاتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور رومانچا کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی جھلک اور ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا، جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ تم شیر ہو کر یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رومانچا سلطان نے زہر آلود لہجے میں کہا، مگر اس کے الفاظ میں سچائی جھلک رہی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم شیر ہو۔ تم سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود اس حقیقت کو میں پورے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں حیرت کی جھلک صاف نمایاں تھی، مگر شیر کی بھی کمزوری ہوتی ہے، سلطان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جو شیر کی کمزوری کو سمجھ لیتا ہے وہی شیر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں چھپی مکاری اور نظریں رومانچا کی کمزوری کو ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگی، یا پھر وہ پہلے ہی رومانچا کی کمزوری کو جانتا تھا۔ رومانچا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور غصے سے بھرپور نگاہوں سے سلطان کو گھورا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں ایک ایسا خطرہ تھا جو دشمن کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں تھا، کیونکہ شاہ کا خاموش غصہ ہی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، ایسے مت دیکھو، میں تو ڈر گیا، سلطان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا۔ اس کے کہکے میں شیطانی تمسخر تھا، جیسے وہ رومانچا کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت اکڑ ہے اس میں، اس کو ذرا وہ سرپرائز تو دکھاؤ جو اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے۔ شاہ کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، اور اسی لمحے ایک بلیک کلر کی ویگن نما گاڑی، جس کے شیشے پوری طرح سے بلیک تھے اور اندر سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیدھی گودام کے اندر آ کر رکی۔ گاڑی کی آمد نے فضا میں کشیدگی بڑھا دی تھی، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ اس سے پہلے کہ رومانچا کچھ سمجھ پاتا یا باہر کھڑا ACP شامیر کچھ سمجھ پاتا، میرب گاڑی سے علیزے کے ساتھ ہمراہ نیچے اتری تھی۔ ان دونوں کی آمد نے گودام کی فضا کو یکدم بدل دیا تھا، جیسے کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہو اور ہر کسی کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئی۔ میرا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رومانچا چلایا، اگر میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے دور چلے جاتے، اور خود ہی تو علیزے سے کہہ کر مجھے بلوایا ہے۔ رومانچا کی غصے بھری آواز سے میرب گھبرا کر کانپنے لگی تھی۔ رومانچا کی آواز میں اتنی تلخی تھی کہ اسے سن کر وہاں کھڑا ہر شخص ایک لمحے کے لیے کانپ گیا تھا۔ شاہ نے غصے سے ایک قدم اٹھا کر میرب کے قریب جانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، سلطان کے کتوں نے دونوں طرف سے اسے جکڑ لیا تھا۔ رومانچا نے چھٹپٹا کر خود کو آزاد کروانا چاہا تھا، مگر میرب پر تنی پسٹل نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اپنی جگہ پر آرام سے کھڑے رہو رومانچا، ورنہ تمہاری اس کمزوری کے چیتڑے اڑا دوں گا۔ سلطان کے آدمیوں کی بندوق کا رخ میرب کی طرف تھا۔ میرب، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، رومانچا چلایا۔ اگر میں نہیں آتی تو آپ پھر سے مجھ سے دور چلے جاتے۔ اس بار میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی، اور مجھے علیزے یہاں لایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے اس سے، اور وہ سلطان سے ڈرتے ہوئے رو رہی تھی۔ سلطان ہنستے ہوئے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ سلطان، اس سے دور رہو، مرد ہو تو مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ رومانچا کی گرجدار آواز سن کر سلطان ہنستے ہوئے میرب کو غلاظت بھری نظروں سے سر سے پاؤں تک تک رہا تھا۔ آج رومانچا کا وہ روپ دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رومانچا تڑپ رہا تھا، اور میرب کے لیے سلطان غلاظت بھری نظروں سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ رومانچا جو بالکل شانت اور پرسکون تھا، میرب کے آنے پر جس انداز سے تڑپا تھا، وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ میرب رومانچا کے لیے کس اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے رومانچا، ایک بات تو کہنی پڑے گی، تمہاری بیوی ہے بہت۔ اوئے، زبان حلق سے اکھاڑ کر باہر نکال دوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط بولا۔ رومانچا اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے حلق کے بل چلایا تھا۔ رومانچا کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اوہو، کیا تڑپ ہے یار! رومانچا کو دونوں سائڈ سے سلطان کے آدمیوں نے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اتنی تڑپ، اتنی شدت کیا ہے اس میں خاص جو تم اس پر اتنے مرتے ہو؟ شیطانی نظروں سے میرب کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سلطان پسٹل کو میرب کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ پسٹل کو اتنے نزدیک دیکھ کر رومانچا کی سانسیں بند ہو رہی تھی، اور اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھ سلطان، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے، عورتوں کو بیچ میں مت گھسیٹ، رومانچا نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کے آدمیوں اور خود سلطان کی پسٹل کے نشانے پر میرب تھی، اور میرب میں تو رومانچا کی جان بستی تھی۔ اس لمحے شاہ نے
اپنے لہجے کو بہت دھیما کر لیا تھا، جیسے وہ اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ سلطان نے حیرت بھری نظروں سے رومانچا کو دیکھا، کیسے پل پل رومانچا اپنی میرب کے لیے رنگ بدل رہا تھا۔ سلطان جو رشتوں میں بننے والا انسان نہیں تھا، انسان نہیں تھا کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ رومانچا جیسا شخص اس لڑکی کے لیے کمزور پڑتے ہوئے اپنا لہجہ دھیما کر چکا تھا، یہ سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ رومانچا، میں نے سنا تھا کہ تو نے اپنی بیوی کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنے زیادہ عشق میں گرفتار ہو کہ اس کے عشق نے تمہیں کمزور اور بزدل بنا دیا ہے۔ سلطان نے تنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ رومانچا کی کمزوری کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر تھا اور وہ چاہتا تھا کہ رومانچا کی شدت محبت کو توڑ کر اس پر نفرت کی داستان لکھ دے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں محبت میں بزدل اور کمزور ہوں؟ محبت کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ تم جیسا انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا، جس نے زندگی میں صرف پیسہ کمایا ہو، جس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ رومانچا کی آواز میں شدت تھی اور اس کے الفاظ ایک طوفان کی طرح گرجے ہوئے گودام کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ تم جیسا انسان کیا سمجھے گا محبت کی طاقت کو، جس نے صرف حرام پیسے کی طاقت دیکھی ہو؟ اس کے لہجے میں گہری نفرت اور تمسخر تھا، جیسے وہ سلطان کی کمزوریوں کو بے نقاب کر کے اسے دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا، محبت میں طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت تم میں ہے؟ سلطان نے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور گہری نظروں سے رومانچا کو گھور رہا تھا۔ محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا، جب اس لڑکی کو تمہاری نظروں کے سامنے گولی سے اڑاؤں گا، اور پھر جب تم تڑپ کر اپنا آپ پیٹ کر چلاؤ گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ محبت کمزور ہے یا طاقت۔ اس کی آواز میں جتنی تیزی تھی اتنی ہی شیطانی کوشش چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ رومانچا کو اپنے لفظوں کے تیروں سے ٹیسٹ کر رہا تھا۔ سلطان، آگ سے مت کھیلو، اگر تم نے میری بیوی کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، آگ لگا دوں گا، تمہاری دنیا کو فنا کر دوں گا۔ رومانچا کی آواز میں غصے کی شدت تھی اور اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ یہ خوفناک دہاڑ سلطان کے دل میں لرزہ سا پیدا کر رہی تھی۔ جو انسان روز چیختا اور چلاتا ہو، دہاڑتا ہو، اس کی دہشت سے کہیں زیادہ دہشت اس انسان کی ہوتی ہے جو ہمیشہ خاموش رہنے کا عادی ہو۔ سلطان، میں اس لڑکی کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا سکتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ رومانچا کی دہاڑ پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور سخت تھی، اور اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے خون اترنے لگا تھا۔ اس کی رگیں تن چکی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، اس کے اندر کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ باہر کا موسم بےحد سرد تھا، لیکن اس کے باوجود رومانچا کے سینے میں لگی ہوئی آگ اس کے جسم کو پسینے سے بھگونے لگی۔ اس کے اندر کی شدت اور غصے کی تپش اس قدر بڑھ چکی تھی کہ سردی کا احساس اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان کبھی رومانچا کی جانب دیکھ رہا تھا تو کبھی پسٹل کو میرب کی گردن پر پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ رومانچا، یہ تیرا کون سا روپ ہے جس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا؟ اب تو اس لڑکی کو میں تمہاری نظروں کے سامنے اڑاؤں گا، صرف اڑاؤں گا نہیں، اس کی خوبصورتی کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاؤں گا۔ کیوں آپ میرے رومانچا کو تنگ کر رہے ہیں؟ مت تنگ کریں انہیں۔ ہاں، اس لڑکی کا جو بھی کرنا ہے کر لیں، وہ میرب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، علیزے زنانہ انداز میں رومانچا کی جانب دیکھتے ہوئے قریب آ کر شاہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رومانچا کو اس کی شکل اور حرکتوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ علیزے تو رومانچا کو پہلے دن سے پسند نہیں آئی تھی، اور آج اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ علیزے، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا؟ میں تمہارے بارے میں پہلے دن سے ہی شک میں مبتلا تھا، بس میرے پاس ثبوت نہیں تھے، اور اوپر سے جس عورت کے ساتھ تمہارا خاص رشتہ ہے، جس کو مہرہ بنا کر تم ہماری زندگی میں داخل ہو گئے ہو، وہ قابل یقین تھی، اس لیے تم میری نظروں سے بچ گئے، اور جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو یہ وہی ہے جس نے تم پر یقین کیا، جبکہ تم تو یقین کے لائق ہی نہیں تھے، اور میرا شک تم پر غلط نہیں تھا۔ رومانچا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے علیزے کے چہرے کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے ہائے رومانچا، تمہاری اس ذہانت کی تو فین ہوں میں، مگر کیا کروں، پیسوں کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ علیزے کی آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی، اسے ذرا افسوس نہیں تھا کہ اس کے اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میرب حیرانی سے علیزے کو دیکھ رہی تھی، جس علیزے کو وہ سیدھی سادی سمجھتی تھی وہ اتنا شاطر اور گھٹیا نکلے گا وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رومانچا، اس بیچارے ٹرانسجینڈر سے کیوں الجھ رہے ہو؟ مجھ سے الجھنا جس کو تم مردانگی کا مطلب سمجھا رہے تھے، سلطان نے غصے سے کہا۔ آج اس عزت کے تم ڈنڈورے پیٹتے ہو، وہ عزت یہاں بے آبرو ہوگی، اور میں تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلطان کی آواز میں چیلنج تھا۔ اس نے کہتے ہوئے میرب کے سر پر لپیٹے ہوئے حجاب کو کھینچا۔ میرب کی آنکھوں میں خوف اور ڈر تھا، اس کا حجاب سلطان کے ہاتھوں میں تھا۔
हवा में लहराते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहा था। बस अब रोमान शाह का सब्र जवाब दे गया था। वो शेर एकदम झपटा तो सुल्तान के पालतू कुत्ते लड़खड़ाए थे। रोमान शाह झटपटाया और इनकी कैद से निकलते हुए भागकर मीरठ तक पहुंच गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला था। रोमान शाह ने दोनों बाजू फैलाकर मीरठ को अपनी बाहों में समेटते हुए सीने से लगा लिया था। मीरठ का पूरा वजूद खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। वो दिमागी तौर पर बहुत कमजोर और बुज़दिल सी लड़की थी। वो ये सब कुछ सोचकर यहाँ नहीं आई थी, बल्कि अलीज़े के झांसे में आकर आकर आई थी, जिसने कहा था कि रोमान शाह का फोन आया है और वो मीरठ को अपने पास बुला रहा है। मीरठ का दिमाग कुछ भी सोचने या समझने की सलाहियत नहीं रखता था, इसलिए वो बगैर किसी को बताए चुपके से घर से निकलकर बाहर मेन गेट तक पहुंच गई। अलीसे के हमरा वो यहाँ तक आई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है और अलीसे सुल्तान से मिला हुआ है। रोमान शाह का सीना मैसर होते ही वो जैसे छुप गई थी। शाह के कंधों पर गर्म शाल थी, जिसे उतारकर मीरठ के गिर्द लपेटते हुए अपनी इज्जत को महफूज किया था। रोमान शाह जिंदगी में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता था, मगर इज़्ज़त पर वार नहीं। उसका जीता जागता सबूत ये था कि इसने इज़्ज़त और औलाद में अपनी इज़्ज़त को चुना था। तो आज रोमान शाह की इज़्ज़त पर खुलेआम हमला किया गया था। रोमान शाह का कहर इन पर टूटने वाला था। इसने पलटकर सुल्तान की जानिब देखा। सुल्तान एकदम घबरा गया था। रोमान शाह की आंखें देखकर जैसे सुर्ख होकर इसके इनमें खून के फवारे फूट रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई है? तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। रोमांचा की आवाज में वो शिद्दत थी कि वो हर लफ्ज में ताकत की गूंज थी। तुझसे कहा था ना कुत्ते, मुझसे लड़, मगर तूने मेरी इज्जत की तौहीन की है। इसका हाथ सुल्तान के गले पर पड़ा था। वो उसे जकड़कर दीवार से लगा चुका था, जैसे वो अपनी पूरी ताकत और गुस्से को एक लम्हे में इस पर निछावर कर रहा हो। इसके चेहरे पर गुस्से की एक लहर थी, लेकिन उसमें छुपी हुई इज्जत की हिफाजत की कुव्वत बेमिसाल थी। रोमांचा सब बर्दाश्त कर सकता है, मगर इज्जत पर वार नहीं। तुमने मेरी इज्जत को बेआबरू करने की कोशिश की है। ये तेरे सबसे बड़ी गलती थी। इसने अल्फाज जैसे कमरे में गूंजे थे और सुल्तान के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई थी, मगर दूसरे ही लम्हे सुल्तान के हाथ में पकड़े हुए पिस्टल को रोमान शाह के सर पर मारा था, जिससे रोमान शाह के सर से खून का फवारा फूटते हुए बहने लगा। ये मंजर देखकर मीनत की चीखें फिजा में गईं, जैसे वो कुछ कर ना कर पाए। बेबसी में बस चीख रही थी। सुल्तान के पालतू कुत्ते रोमान शाह के करीब जाकर इनसे चारों तरफ से जकड़ चुके थे। रोमान शाह के सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। शाहमीर बाहर सुल्तान के कुत्तों से निमटते हुए बड़ी तेजी से अंदर की जानिब बढ़ रहा था। मीरा भागकर रोमान शाह की जानिब आ रही थी कि रास्ते में आयशा ने इसकी कलाई से पकड़कर इसे खींचते हुए दूर ले जाकर फेंक दिया। मीरा दर्द से कराहते हुए इस फर्श पर जा गिरी थी। इशार जो दर्द से बेहाल और बेहोश सी हालत में पड़ी थी, इस मंजर को देखकर तड़प गई। पता नहीं क्यों, मगर मीरा को इस तरह तकलीफ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। शायद उसकी वजह ये थी कि मीरा बेशक की जान थी, जिसमें इसकी अपनी जान बसती थी, जिसके लिए इसने अपना आप दांव पर लगा दिया था। शामीर पहुंच चुका था। शामीर ने बाहर खड़े हुए तकरीबन सुल्तान के सब आदमियों को खत्म कर दिया था। शामीर अकेला नहीं था। शामीर के साबका पुलिस अफसर, दोस्त और बहुत से खास आदमी इसमें शामिल थे और अब सामने की तरफ फायरिंग शुरू हो चुकी थी। अंदर खड़े हुए आदमियों से शामीर और इसके खास साथी निपट रहे थे। जंग का माहौल बन गया था। सुल्तान के लिए तो जैसे भूचाल आ गया था। सुल्तान को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसे लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, मगर एकदम सब शामीर अपने आदमियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ तो सुल्तान को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि रोमान शाह और शामीर बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ तक पहुंचे हैं। सुल्तान बुखलाकर पागल कुत्ते की तरह अंधाधुंध फायरिंग करने लगा था और इसका निशाना सीधा रोमान शाह था। शायद रोमान शाह को गोली मारने में वो कामयाब हो जाता, मगर इशाल को सुल्तान के एक आदमी ने मौका देखकर धोखा देते हुए जंजीरों से आज़ाद कर दिया था। इशाल हैरान थी कि वो क्यों सुल्तान के साथ दुश्मनी मोल लेते हुए इसे जंजीरों से आज़ाद कर रहा है। जंजीरों में लगी हुई लॉक की चाबी इसके पास थी, जिसको उसने चुपके से खोल दिया था और इशाल जंजीरों से आज़ाद होने में कामयाब हो गई थी। टाइम ज़्यादा नहीं था, मगर फिर भी मौका देकर सरगोशी में इस आदमी से कहे हुए अल्फाज सुनकर इशाल को हैरत हुई थी कि कोई भी इससे मोहब्बत कर सकता है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मगर जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। बदकिस्मती ये है कि ना वो तुम्हें मिल सकता है और ना तुम मुझे। बस ये बात हुई थी दोनों के दरमियान। विशाल के पास ज़्यादा समझने सोचने का टाइम नहीं था। वो मीरत को बचाने के लिए तेज़ी से अपनी जगह से उठी थी, मगर जब इसने देखा कि गोली रोमान शाह को लगने वाली है, तो वो तेज़ी से बीच में आ गई।
وہ کیسے اپنے شاہ کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ رومانچا کی جان بچا لیتی۔ وہ اپنی جان پر کھیل گئی اور بچا لی اس نے اپنے رومانچا کی جان۔ رومانچا کو بچاتے ہوئے وہ خود سلطان کی گولی کا نشانہ بن گئی۔ رومانچا اور سلطان کی گولی کے بیچ میں وہ بھاگ کر گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنے شاہ کو بچا لیا تھا۔ ایک دم سارا منظر بدل گیا۔ شاہ میر سلطان کے آدمیوں پر قابو پاتا چلا گیا۔ آخرکار شاہ میر کا پولیس والا دماغ تھا جو مجرموں کے ساتھ نپٹنے کا ماہر تھا۔ حالات تھوڑے سنگین ہو گئے تھے رومانچا کے سر پر چوٹ لگنے سے، مگر شاہ میر ان حالات کے لیے بھی تیار تھا۔ ہزاروں بار پولیس کی ڈیوٹی میں اس نے حالات خراب ہوتے دیکھے تھے۔ ان کا کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ سلطان کی گولی لگنے سے اشال زمین پر گرتی چلی گئی۔ رومانچا نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا۔ سارا افراتفری اور گولی کا سین دیکھ کر میرب بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عائشہ بھی بوکھلا گئی تھی۔ میرب عائشہ کے قریب سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے شاہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اشال جو زمین پر گرتی جا رہی تھی، رومانچا نے اس کو سہارا دیا۔ اس وقت اس کا سر رومانچا کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے رومانچا کو دیکھ رہی تھی۔ خون فرش کو بھگوتے ہوئے لال سرخ کرتا جا رہا تھا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اشال کے بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دینا۔ سب کچھ آپ کو پانے کے لیے کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے آہستہ سے بول رہی تھی، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور تم نے میری زندگی بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ احسان بہت بڑا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ رومانچا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ رومانچا بھی جان گیا تھا کہ اشال نہیں بچ سکے گی۔ نہیں، اب میرا اس دنیا سے جانا ہی بہتر ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جیتے جی میں کبھی آپ کو بھول نہیں سکتی۔ آپ کیوں آئے میری زندگی میں جب آپ نے مجھے ملنا نہیں تھا؟ وہ حسرت سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ ایک نظر میرب کی جانب ڈالی جو شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کپکپاتی ہوئی کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے قریب بیٹھنے کو کہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میرب اس لڑکی کے منہ لگنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اس وقت وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور ایک بار پھر سے اس کے شاہ کی جان بچا کر وہ اس پر ایک اور احسان کر چکی تھی۔ میرب اس کے قریب نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ارد گرد قیامت خیز ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ بمشکل سانسیں لے رہی تھی، منہ کھول کر سانسیں لے کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اس کی محبت ملی۔ میں بہت بد قسمت ہوں، مجھے اس کی محبت نہیں ملی۔ اگر قسمت کی لکیروں سے کچھ چرانا ہوتا تو تمہارے ہاتھ کی لکیریں چرانا چاہتی جس میں اس کی محبت لکھی ہے۔ وہ حسرت سے لفظوں کو بولتی ہوئی بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ مخلص تھے اور مخلص ہیں، مخلص ہی رہیں گے۔ شاہ کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دم توڑ چکی تھی۔ میرب گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ چکی تھی۔ وہ جتنا بھی اس لڑکی سے نفرت کرتی تھی مگر اس لمحے میں اشال کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ سانسیں ٹوٹتے ہوئے اس انسان کی زندگی کا خاتمہ، یہ وہ منظر تھا جس کا سامنا کوئی بھی دل نہیں چاہتا۔ میرب کے دل میں اشال کے لیے نفرت ایک دم مانند پڑ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اشکوں کی جھرمٹ بن گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، نہ صرف اشال کی موت پر بلکہ اس درد پر جو اس نے اندر تک سرایت کر چکا تھا۔ آخری وقت میں اس کی آنکھوں میں جو درد تھا، اس درد نے میرب کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رومانچا کے لیے لمحہ بہت کٹھن تھا۔ اشال کا مرنا ایک گہرے زخم کی طرح تھا، اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ دل سے اشال کی موت کا کرب محسوس کر رہا تھا اور اسی کرب کے نتیجے اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اشال کی آنکھوں میں آخری حسرت، وہ درد، وہ بے کسی تھی جو اس نے رومانچا کی طرف دیکھتے ہوئے منتقل کی تھی۔ یہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ رومانچا کا دل ڈوب رہا تھا کہ اس کھلی ہوئی بے ساختہ نگاہوں میں وہ تمام حسرتیں چھپ گئی تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکیں۔ رومانچا نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کی مردہ آنکھوں کو بند کر دیا۔ اشال کی زندگی کا یہ باب اب ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں رومانچا نے اس کی درد بھری نگاہوں کو خاموشی سے دفن کیا اور اس کا دکھ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ میرا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اشال کی موت کا دکھ اسے اندر تک کچل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غم کی گہرائی تھی۔ چپ کر جاؤ، رو کر خود کو تکلیف مت دو۔ اس کی قسمت میں اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اسے بدلا نہیں جاتا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور نرم لہجے میں کہا، ارد گرد سلطان کے آدمی ڈھیر ہوئے،
پڑے تھے اور عائشہ خود کو بچاتے ہوئے چھپ کر گودام کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کسی قیمت پر اس موقع سے بچنا چاہتی ہو، مگر ان سب میں سلطان غائب ہو چکا تھا۔ رومانچ اپنے دماغ کو توڑ کر چوکس کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر سلطان کو تلاش کر رہا تھا، مگر سلطان کہیں نظر نہیں آیا۔ سلطان شاید پیچھے کے دروازے سے بھاگ گیا ہے۔ شاہمیر جو پہلے سے سلطان کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے اونچی آواز میں اپنے بندوں کو الرٹ کیا۔ سب بھاگتے ہوئے پچھلے دروازے کی جانب جا رہے تھے۔ اسی وقت شاہمیر کی نظر عائشہ پر پڑی۔ شاہمیر کو سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا، اور جو اس نے پچھلے 1 سال سے خود پر جھیلا تھا۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ برا وقت آیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ غداری تو تمہاری فطرت میں ہے، گھٹیا لڑکی، تمہیں تو تمہارے نام سے بھی بلانے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ اتنے خوبصورت نام کا انتخاب تو تم پر بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ تمہارا نام تمہارے کردار کے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ شاہمیر اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کا زور کا تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ شاہمیر کے تھپڑ سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرنے لگی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ جانے دوں؟ تمہیں جانے دوں، جس کی وجہ سے میرے ہنستے بستے جنت جیسے گھر میں آگ لگ گئی؟ شاہمیر نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر زور سے مار کر دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ شاہمیر کے آدمی سلطان کو پکڑ چکے تھے۔ شاہمیر، سلطان کو ہم نے پکڑ لیا ہے، وہ اب تو ہمارے قابو میں ہے، شاہمیر کے آدمی اندر آ کر کہا۔ شاہمیر، اس کو مار کر اپنے ہاتھ گندے مت کرو، اسے ساری زندگی جیل میں سڑنے دو، رومان شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے گودام سے ایک رسی اٹھا کر عائشہ کے ہاتھ باندھ دی اور اسی رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہمیر کو ساتھ لے کر وہ سلطان کا خاتمہ کرنے کے لیے گودام سے باہر قدم رکھتے ہوئے میرب کو ایک ہاتھ سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ میرب رومان شاہ کے شال میں خود کو اچھی طرح لپیٹ کر کور کیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ گودام سے باہر نکلے، شاہمیر کے آدمی سلطان کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں بے چینی اور غصہ تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور وہ اس سے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ رومان شاہ کا دل اسی لمحے کے درد سے بھر گیا تھا جب اس نے میرب کے سر سے حجاب کھینچتے ہوئے اس کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ غصہ، وہ درد، وہ بے بسی، یہ سب ایک ساتھ رومان شاہ کے دل میں جلتے ہوئے انگارے بن چکے تھے۔ اس لمحے میں وہ اشال کے لیے بھی بے حد غمگین تھا۔ وہ اسے چاہ کر بھی بچا نہ سکا۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں خونی رنگ تھا، وہ اس کے اندر ابلتے ہوئے جذبات کی شدت تھی۔ عائشہ کے ہاتھوں کو باندھی ہوئی رسی کو شاہمیر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے تیزی سے سلطان کی جانب قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ رومان شاہ کو غصے سے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر سلطان کی نظریں خوف سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی شکل ایسی تھی جیسے اس نے اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ لیا ہو۔ رومان شاہ نے پاس پڑے ہوئے ڈنڈے کو اٹھایا اور اندھا دھند سلطان کی دھلائی شروع کر دی۔ ہر ایک ضرب کی آواز سلطان کی ہڈیوں میں گونج رہی تھی۔ ہزاروں لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا سلطان درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی چیخیں گودام کے در و دیوار میں گونجتی ہوئی رومان شاہ کے دل کو مزید سرد کر رہی تھی۔ چیخ سلطان شاہ، جتنا چیخ سکتے ہو چیخو اور محسوس کرو لوگوں کی تکلیف کو۔ جب تم لوگوں کو تکلیف دیتے تھے تو لوگ کیسا محسوس کرتے تھے؟ تجھے خوف خدا نہیں تھا، مگر آج ضرور محسوس ہوگا۔ آج اپنے ہر گناہ کو یاد کر سلطان، کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نہ جانے تیرے ہاتھوں سے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ رومان شاہ کی مار سے سلطان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ پولیس فورس موقع پر پہنچ چکی تھی۔ عائشہ اور سلطان کے ساتھ کچھ دیگر ساتھیوں کو قابو میں کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے انہیں ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں بٹھایا۔ ان کی گرفتاری کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ مسٹر رومان شاہ، آپ مسٹر شاہمیر ملک کے ساتھ فوراً ضروری کارروائی کے لیے پہنچے۔ پولیس آفیسر نے اجازت لے کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جی ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے، رومان شاہ نے جواب دیا۔ مسٹر رومان شاہ، کیا یہ بھی آپ کا گناہ گار ہے؟ اسے بھی خدمت کے لیے پولیس اسٹیشن لے جانا پڑے گا؟ آفیسر نے علیزے کو گودام کے جلے ہوئے گیٹ کے سائڈ پر بیٹھا دیکھتے ہوئے اس کا کالر پکڑ کر برآمد کرتے ہوئے کہا۔ جی، اس کو تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیجیے گا، کیونکہ اس نے تو خدمت گزاروں میں شامل ہو کر ہمارے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو ضرور اتار لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس اسٹیشن کا سارا ڈیٹا لیک ہوتا رہے، رومان شاہ نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ علیزے نے حیرت سے رومان شاہ کی جانب دیکھا، جیسے کچھ سمجھ نہ پایا ہو۔ کیا ہوا؟ حیران ہو رہے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تمہاری گھڑی میں کیمرہ ہے؟ اس دن جب
तुम मुझे हमारे ही घर में मिले थे और मीरब और मुझसे बात करते हुए बार बार अपनी घड़ी की पोजीशन सेट कर रहे थे। मैंने इसी दिन तुम्हारे हाथ में कैमरे वाली घड़ी को देख लिया था। रमान शाह ने जैसे अलीजे पर बम फोड़ा था। सिर्फ अलीजे नहीं, बेचारी मीरब भी हैरानी से इसकी जानिब देख रही थी। इसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी बातें आज हो रही थी, जबकि शाहमीर नॉर्मल था क्योंकि इससे पहले ही सब कुछ पता था और वो रोमान शख्स से बात कर चुका था। इसके लिए ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने बड़ी चालाकी के साथ मेरी ही गाड़ी में माइक्रोफोन और कैमरा फिक्स कर दिया था ताकि सुल्तान हम पर नजर रख सके। और तुम लोगों को ये लगा कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। रोमान शका बात करते हुए दिल चाह रहा था कि अभी सुल्तान आयशा और अलीज़े को शूट कर दे, मगर कुछ चीज़ें कानून की हदों में रहते हुए ही अच्छी लगती हैं। रोमान शाह एक जिम्मेदार शहरी था। वो ऐसी कोई भी गैर हरकत नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने गुस्से पर पूरी तरह से जब्त किए खड़ा था। अब तुम दोनों के नहीं बल्कि तीनों के दिमाग ये सोचकर फट ही रही होगी कि इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद तुम लोगों को क्यों नहीं पता चल सका कि हम क्या प्लान कर रहे थे। रोमान शाह ने शाहमीर की जानिब इशारा करते हुए कहा, शाहमीर, इनका तजस्सुस खत्म कर दो। इनसे आगे बात शाहमीर ने कंटिन्यू की थी। तुम लोगों की हर प्लानिंग हमने समझ ली थी, यहाँ तक कि आयत के गले में लगा में कैमरे वाला लॉकेट है, ये भी हम जानते थे। और हमने कैमरों के जरिए सिर्फ देख वही देखा आया जो हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। तुमने हमें नहीं बुलाया, हमने तुम्हें बुलाया। इससे ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई हम तुम्हारी नहीं कर सकते और जो कसर रह गई है वो इंशाअल्लाह पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी हो जाएगी। और इसके साथ तो मेरा ख़ास हिसाब है, जिसे मैं पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। शाहमीर ने आयशा की जानिब गुस्से से घूरते हुए इशारा किया। मिस्टर शाहमीर, आप थाने तशरीफ़ लाएँ और आप तमाम हिसाब-किताब पूरे कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं और बहुत जल्द आपको पुलिस वापस अपनी पोस्ट पर बुला लिया जाएगा, क्योंकि जितने सबूत रोमान शाह ने जमा करवा दिए हैं और अब सबसे बड़ा सबूत ये लड़की है जो अपने मुंह से हर चीज़ बताएगी। इसके बाद आप पर शक की कोई गुंजाइश सरकार के पास बाकी नहीं रहेगी। आप पर लगाए गए सब इल्ज़ामात झूठे हैं। ये बात हम जानते हैं, मगर क्या करें, अदालत में साबित करना पड़ता है। अदालत सबूत माँगती है और अब सब सबूत खुद बोलते हुए ये लड़की खुद बोलकर आप पर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम हटाएगी। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर ने शाहमीर के साथ हाथ मिलाते हुए कहा था, जो शाहमीर का बहुत पुराना दोस्त भी था। नहीं ऑफिसर, आप दिल में ख्वाहिश नहीं है कि ये ड्यूटी करूं। इतने साल ईमानदारी से काम किया, जिसका सिला ये मिला कि एक घटिया लड़की के बनाए हुए जाल में लगाए गए इल्ज़ामों की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। शाहमीर ने टूटे हुए दिल से कहा, क्या हो गया यार, ये सब कुछ इंसानों के साथ होता है, हम हार नहीं मानेंगे। मेरा एसीपी की यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने यार को दोबारा पुलिस की यूनिफॉर्म में एटीट्यूड के साथ चलता देखना चाहता हूँ। रमान शाह ने अपना भारी हाथ इसके कंधे पर रखकर मजबूत लहजे में कहा, सर, इस बॉडी का क्या करना है? बीच में बात को टोकते हुए दो पुलिस वाले इशाल की लाश को तख्त पर डालकर गोदाम से बाहर ले आए थे। थाने ले चलो, पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, अफसर ने पुलिस वालों से कहा था। अफसर, जरूरी कार्रवाई के बाद इस लड़की की लाशें हमें दे दीजिएगा, हम इसे अपने घर ले जाकर कफन दफन के इंतजामात कर देंगे और फिर सुपुर्द खाक कर देंगे। रोमान शाह ने दुख भरे अंदाज में कहा। इशाल की कुछ अच्छाइयों और नेकियों के बदले रोमान शाह इतना ही कर सकता था। पुलिस वाले इशाल की डेड बॉडी सुल्तान और आयशा के साथ पुलिस स्टेशन ले गए थे, जबकि रोमान शाह, मीरब और शाहमीर अपनी गाड़ी में बैठकर पुरसकून और आज़ाद दिमाग से घर की तरफ लौट रहे थे। वो घर वालों को अपना चेहरा दिखाकर फ्रेश होने के बाद थाने जाने का इरादा रखते थे और मीरब को घर भी छोड़ना था। सॉरी। मीरब ने अपनी गाड़ी में बैठते ही आहिस्ता से शाह को कहा था। शाहमीर और रोमान शाह फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, जबकि मीरब पिछली सीट पर बैठी हुई आहिस्ता से शाह के कान में सॉरी बोल रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास था कि क्यों वो अलीज़े के बहकावे में आकर पीछे आई थी। बेशक शाह खामोश था, मगर शाह के दिमाग में गुस्सा था और इस बात से वो नावाकिफ नहीं थे। चुपचाप सीट पर बैठी रहो, वरना गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जो कुछ तुमने किया है वो सॉरी कहने से ठीक नहीं होगा। और अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दी तो बगैर तुम्हारे भाई का लिहाज किए उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। रोमांच खिड़की से बाहर देखते हुए आहिस्ता मगर गुस्से से बोलते हुए मीरब को खामोश करवा गया था। इनकी बात के दरमियान में शाहमीर ने ज़रा भी मदाखलत नहीं की थी, क्योंकि रोमांच अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था। मीरब ने आज वहां आकर बहुत कम अकली का मुजाहिरा किया था। मीरब का आना हालात को बद से बदतरीन बना सकता था। सॉरी शाह, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।
मीर अपने मासूम सा चेहरा बनाकर डरते कहा था। इसे सच में रोमांचा से डर लग रहा था, जिस शख्स की मोहब्बत देखने की आदत हो, इसके गुस्से से हमेशा इंसान डरता है। मीरब की भी इस वक्त यही हालत थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा, चुपचाप बैठी रहो वरना गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। रोमांचा की आवाज़ गरजी तो वो अभी शाह के सीट के करीब होकर बात कर ही रही थी कि डर के मारे पीछे हो गई। शाहमीर खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा हो, ना कुछ दिखाई दे रहा हो। इसके तासुरात बेहिस थे, क्योंकि रुमान शाह इसे इसे ये सबक मिला था कि गलत बात पर बहन बेटियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वो मुकम्मल खामोशी से सारे सीन को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें सामने सड़क पर जमाए हुए था। मीरब शाह की बात पर डरते हुए चुप तो हो गई थी, मगर शाह की सख्त और गुस्से से भरी हुई ऊंची आवाज़ ने मीरब के दिल को दर्द से भर दिया था। शाह के गुस्से की गूंज इसकी आंखों में नमी ले आई थी। वो आहिस्ता से हाथ के पुश से आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए खामोशी से सीट के पीछे सर टिकाकर शीशे से बाहर देखने लगी। खामोशी के बावजूद इसके चेहरे पर दुख के नकूश वाज़ेह थे, जैसे वो खुद को इस वक्त संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। अगर आंखों में आंसू आए तब भी मैं उठाकर नीचे फेंक दूंगा। आंसू साफ करो।